اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران۔ عمران صاحب یہ بتائیے کہ کرٹکس آپ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپوزیشن کو ملا کے چلتے نا۔ آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی 18 اگست کو جب آپ نے اوتھ لینے جا رہے تھے، تو آپ نے جو تقریر کی تھی وہ آپ کی شاید لائف کی سب سے اچھی تقریر تھی، جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا، بیکاز آپ نے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات کی، آپ نے محبت کی بات کی، پاکستان کو ترقی دینے کی بات کی، سب کے مل کے چلانے کی بات کی۔ لیکن اپوزیشن کے ساتھ آپ کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوئی، حالانکہ ایک بار 2 بار بلکہ شہباز شریف نے آفر کی، پی ایم ایل این نے کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مختلف چیزیں آتی رہی، مگر آپ اور اپوزیشن کے درمیان جو گلف ہے 2 سال میں، اگر شاید وہ گلف اگر نہ ہوتا، بعض کرٹیکی سمجھتے تو شاید حالات کچھ فرق ہوتے۔ کہاں دیکھیں، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے۔ کیا میں ان کو اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا، بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا، لیکن کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز، جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، اس میں NRO دے دوں۔ جنرل مشرف نے 2 NRO دیے تھے نا، تو آج پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ تب جب جنرل مشرف نے NRO دیے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا 60 سالوں کا ٹوٹل قرضہ تھا 6000 ارب، 6 ٹریلین روپیہ، اور ان 10 سالوں میں 2 NRO کے بعد پاکستان کا جو لائبلٹیز تھی 30,000 ارب روپیہ، 30 ٹریلین روپے پہ پہنچا تھا۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں بڑھا تھا۔ تو ان کی تو ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے، انہوں نے تو پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے مجھے اپوز کرنا ہے جب تک میں NRO نہ دوں، اور وہ واضح ہو گیا۔ ابھی جب بلیک لسٹ، اب ہمیں فیٹف، ہم نے تو نہیں فیٹف کے گرے لسٹ میں آئے، وہ تو ان کے نون لیگ کے دور میں آئے ہیں، ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں آپ آ جاتے ہیں ملک کو بڑا نقصان کا فیصلہ سامنا کرنا پڑتا ہے، سینکشنز لگ جاتی ہیں، ہمارا جو معاشی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ پھر نیچے چلے جائیں گے۔ اب ہم ان کو فیٹف کے لیے جو لیجسلیشن پاس کرنی ہے، ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ انہوں نے پورا 38 میں سے 34 انہوں نے کہا جی کہ شک چینج کرو نیب کے قانون میں، مطلب نیب کو ختم کر دو۔ اب ان کا دیکھیں، ان کا بڑا کلیئر مقصد ہے، ان کے لیڈرز کا، سب کا نہیں، لیڈرز کا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں، برا بھلا کہیں، شور کریں، اسمبلی نہ چلنے دیں، کشمیر کوز کا بھی فائدہ اٹھائیں، فیٹف کا بھی، کووڈ کا بھی پورا فائدہ اٹھائیں کسی طرح، یا میں ان کو NRO دوں یا میری گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے۔ ان کا تو بڑا کلیئر ہے۔ میں اگر یہ کرتا ہوں، میں اس ملک سے وہ غداری کروں گا، وہ تو غداری چھوڑے، میں اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ یعنی یہ وہ لوگ جو اربوں روپیہ چوری کر کے لے گئے، ہمارے پاس اب تو کیسز ان کے سامنے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ نے کیسے اس ملک کو کنگال کیا۔ لیکن وہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا پرائم منسٹر صاحب، وہ کیسز جو ہیں وہ کر رہی ہے نیب کا بڑا معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ہر کیس میں، تو میری اپنی رائے ہے کہ شاید اس نے فیئر پلے نہیں کیا ہے اور زیادتی بھی کی ہے، لیکن بہت سارے کیسز تو انہوں نے بہت زبردست انویسٹیگیٹ کیے، اور جو پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اس میں تو انہوں نے کمال انویسٹیگیشن کی ہے، بڑی ایمانداری سے، اور بہت، میرے خیال میں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ اگر انہوں نے اس کو پروب کیا ہے اور اس کی جڑ تک وہ پہنچے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہماری سپیریئر کورٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ مطلب ان کو کمپلیٹلی ان کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو چکی ہے، جو ہمارے سپیریئر کورٹس کے ججمنٹ بھی آئے ہیں، آبزرویشنز بھی آئی ہیں۔ یہ بڑا میسو ڈائلما ہے سر، یہ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ ایک ادارہ ہے جو بھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے یا کرپشن کے خلاف کیمپین ہے وہ کر رہا ہے، دوسری جانب آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں، اس کی یہ رائے ہے۔ آپ آئے ہیں کہ جی کہ میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں پاکستانی شہری ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب اٹس کمپلیٹلی وائلڈ۔ دیکھیے کامران، پہلے تو عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ ملک کی جو لیڈرشپ، دیکھیں کرپشن تو چھوٹے پیمانے پہ چلتی رہتی ہے، لیکن ملک تباہ تب ہوتا ہے جب اس کے وزیر اور اس کا پرائم منسٹر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھے مہاتر محمد نے 20 سال پہلے کہی تھی۔
آپ سارا تیسری دنیا ڈیولپنگ ورلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ افریقہ کے سارے ملک دیکھ لیں جو کہ غریب ہیں, وسائل میں اربوں یعنی ہر چیز ہے, ہیرے ہیں ان کے پاس, سارے مدنیات ہیں, لیکن غربت ہے ملک میں. ہر جگہ جدھر بھی غربت ہے یہ تیسری دنیا کے اندر, ان کے پرائم منسٹر یا ان کے پریزیڈنٹ یا ان کے ڈکٹیٹر نے انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. ایک ایک آپ کو میں ملک بتا سکتا ہوں. ہوتا کیا ہے جب ایک ملک کا پرائم منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ پہلے تو وزیر اس کو وہ رکھنے پڑتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بچانا پڑتا ہے. میں ایک منٹ کامران یہ کمپلیٹ کر لوں, یہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی چیز ہے. وہ پہلے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ان کو نیچے بیوروکریسی اور اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. نیب جیسے ادارے, جو پچھلے نیب میں کون تھا, اپنا آدمی رکھا ہوا تھا جو ان کے کیسز بند کر رہا تھا, کیونکہ دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنے لوگ رکھ لیے. اسی طرح آپ دیکھیں ایس سی سی پی کو کمزور کیا گیا. یہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ کیا, یہ سارے جو ادارے جو ریگولیٹرز جنہوں نے چیک کرنی تھی شوگر مافیا کو, ایس سی سی پی, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ایف بی آر, یہ سارے ملے ہوئے تھے ساتھ ان کے. کین کمشنرز, ڈپٹی کمشنر کی تنخواہیں بنی ہوئی تھی وہاں سے جو کین کمشنر تھا, سب کو رشوتیں مل رہی تھی. تو دیکھیں جب اوپر سے کرپشن شروع ہوتی ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک ہم یہ اس ملک میں ایک دفعہ ان لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا, کوئی ڈرے گا ہی نہیں کرپشن سے. لیکن وہ کیسے ہوگا پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں ملیشیا میں ابھی نجیب رزاق کو انہوں نے سزا دی اور ایک ایک چیز اس کی جو ہے اس کو ایکسپوز کیا, سسٹم نے, عدالتوں نے, سب نے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عام بات, لوگ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو کہ ختم کرے نا یہ احتساب وغیرہ کا نظام. یہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, کس کو سزا مل رہی ہے؟ سر یہ 11 ریفرنسز میں سمجھتا ہوں بڑی محنت سے نیب نے تیار کیے. 1 سال ہو گیا ہے, انڈائٹمنٹ تو ہو نہیں سکی ہے, یعنی کہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہونے دیا. ابھی تو کیس چلے گا. یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کو ہم ختم کر رہے ہیں, چھوڑ ہی دیں پھر. نہیں کامران دیکھیں, ہم جس دن اس سے پیچھے ہٹے اکاؤنٹیبلٹی سے, آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ملک کے اوپر سارے مسئلے آئے ہوئے, یہ پاور کانٹریکٹس, آئی پی پی کے کانٹریکٹس ہیں, یہ جو آپ ان کے ذرا پیچھے ذرا جائیں, وہی پاور ہاؤس جنریشن کا پلانٹ لگا ہوا ہے دوسرے ملک میں آدھی قیمت پہ یا دگنی قیمت پہ. تو آپ اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ملک کا فیوچر تب ہے جب قانون, 2 چیزیں, قانون کی بالادستی مینز کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤ, جو کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں. تماشا دیکھیں, نیب میں جا رہے ہیں, مریم نواز اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یا آپ وہ دیکھیں کوئی دوسرے جا رہے ہیں, وہ ایسے جا رہا ہے, کوئی نیلسن منڈیلا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل پریزنر جا رہا ہے. یعنی اور پھر دوسرے باہر وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کی جان خطرے میں نواز شریف کی, تو آپ کی ذمہ داری, اور وہ پھر وہ باہر ہم چلے جاتے ہیں. میرا مطلب یہ جب تک نہیں ہوگا, آپ کیسے ہوگا جب تک طاقتور, اور وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میرے لیے کتنا آسان تھا, میں آرام سے پہلے دن آگے کہتا ٹھیک ہے جی میں تمہارے سے سمجھوتا کرتا ہوں. ہم آرام سے گورنمنٹ چل رہی تھی, کسی نے کچھ 10 سال جب اس ملک پہ 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا تھا, کبھی کسی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو گراؤ, کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو کہا تھا کہ گورنمنٹ خطرہ ڈال رہی ہے. سارے اکٹھے مل کے 5 انگلیاں گھی میں سب کھا رہے تھے. اب پہلے دن سے کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو پاکستان خطرے میں ہے, کیونکہ ان کو صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے. یہ پہلے انہوں نے ملک کو نقصان کروایا, ملک چوری کر کے, کرپشن کر کے, اب یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اس چوری کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں, فیٹف جیسی چیز پہ بلیک میل کر رہے ہیں. میں پہلے دن کہا تھا جب تقریر کی کہ پاکستان کے انٹرسٹ اور ان کے اپوزٹ ہے. ان کا انٹرسٹ ہے اپنی چوری بچانا, پاکستان کا انٹرسٹ ہے کلین گورنمنٹ دینا, ایک گورننس سسٹم ٹھیک کرنا. ہم لگے رہیں گے اس میں کامران. ہمارا کام ہے, ہم ایف آئی اے کو تکڑا کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے پورا پروب کریں گے, ہم سامنے رکھیں گے. عدالتوں کا باقی آگا کام ہے, ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں, نیب کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ شوگر کے مافیا کے بھی کیسز اور بھی جو آ رہے ہیں, اور عدالت کے سامنے رکھیں گے. باقی اب جسٹس سسٹم کا بھی اب ٹرائل ہے, وہ کیا کرتا ہے. ایک یہ بھی خیال ہے کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا خیال ہے کا ٹرائل ہے یہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار کے خلاف نیب میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جو ایشو ہے پرائما فیشیا وہ کافی سسپیشس پورا معاملہ لگ رہا ہے, خیر ابھی وہ ہو رہی ہے اس پہ انویسٹیگیشن,
پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے نیب نے کوشچنئر بھی دیے ایسٹس اباؤٹ ہز ریلیشنز. یہ جو عثمان بزدار فیکٹر ہے پرائم منسٹر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے وہ ہے جب آپ پبلک میں جاتے ہیں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ویکسٹ اسپاٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور ان کی گورنمنٹ کا. دیکھیں کامران، سب سے پہلے تو میں لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کروں کہ اگر میں پیسے نہیں بنا رہا، میں کم از کم اپنے گھر میں تو گورنمنٹ کے پیسے اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اور اپنے گھر میں تو میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ سارے میرے گھر کے خرچے گورنمنٹ دے. وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرا ملک اس وقت مشکل میں ہے. میں جاتا ہوں باہر ٹور کرنے، مثلا امریکہ میں، تو میں وہ $1.5 لاکھ میں ٹور کرتا ہوں جو نواز شریف $12 لاکھ میں کرتا ہے اور زرداری $14 لاکھ میں کرتا ہے. یعنی مجھے اگر تکلیف ہے تو میں یہ کر رہا ہوں نا، میں کر بھی سکتا ہوں، یعنی یہ تو میرا رائٹ ہے نا، نہیں کرتا. کیا میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں گا؟ کیا اگر مجھے کوئی انفارمیشن، اور میں یہ 2 سال ہو گئے ہیں عثمان کے اوپر، کوئی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، آئی بی سے میں ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں، ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں. یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیب نے اب اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مان جاؤں، یہ کوئی چیز ہے کہ جناب آپ وہ ایکسائز کا کام ہے وہ دینا، وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پہ بلا لیا. میرے خیال میں بڑا اس پہ کرتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر کے ایک بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا. اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں. دوسری چیز یہ اس عثمان کا پرابلم کیا ہے، کیونکہ وہ میڈیا سیوی نہیں ہے، وہ میڈیا پہ نہیں جاتے، وہ خود جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ان کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے تھے. وہ ایک اور کوئی رنگ روڈ کا الزام لگ گیا، وہ مجھے سارا ایشو پتا ہے، اس کا کوئی اس میں بات نہیں ہے. اس طرح انفارچونیٹلی اس کے اوپر جب لگتا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اور بھی چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، فہرست تو لمبی تھی جو کنٹینڈرز تھی، وہ بھی اس کے اوپر پھر مخالف بھی، پھر تو اس لیے مجھے اصل میں کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں. اصل بات یہ پوچھیں کہ کیا پنجاب کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں، کیا پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تینوں سارے صوبوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو پلان کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ جو کام ہو رہا ہے، بزنس کے لیے کانفیڈنس، یہ جو کنسٹرکشن کے اندر جو ہم نے سارا کیا اس میں جو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک چیز ہے کہ 2 سال میں 4 آپ نے آئی جیز چینج کیے ہیں، 4 چیف سیکرٹریز چینج کیے، 7 ہیلتھ سیکرٹریز چینج ہوئے. یہ گورننس کا ڈباکل کی پکچر نظر آتی ہے. دیکھیں کامران، ایک پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آئی ہے، یہ پارٹی 30 سال سے پاور میں تھی، 30 سال سے باریاں لے رہی تھی. ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے، پہلی دفعہ لوگ سارے پاور میں آتے ہیں، سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا. ہماری پارٹی میں تو نہ ادھر تھا پنجاب میں، نہ ادھر تھا سینٹر میں. غلطیاں تو ہونی ہیں، کئی چیزیں، کئی چوائسز غلط ہونی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے اندر وہاں کی جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ اتنی افیلیٹڈ تھی، پوری وہ جو شریف خاندان جو جب سے 30-35 سال سے وہ پاور میں ہیں، ان کے اتنے روٹس وہاں نیچے دبے ہوئے ہیں. جب ہمیں پرابلمز آتے تھے، ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے، تو جب پرابلمز آئے ہمیں ایکسپیریمنٹ تو کرنا تھا. شوکت خان ہم جب بنا 5-4 سالوں میں 4 انٹرنیشنل چیف ایگزیکٹو چینج کیے، کیونکہ جب تک آپ کو وہ کمبینیشن نہیں ملتا. میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہم پہنچ گئے صحیح کمبینیشن پہ. دیکھیں ملیشیا کی میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں. ملیشیا کے اندر کیا ہوا کہ انٹرنچ پارٹی 40 سال سے 1 پارٹی سسٹم تھا. مہاتر محمد چھوڑ کے گئے، ادھر وہ نجیب آ گئے. انہوں نے 10 سال میں وہ ملک جو کہ خوشحالی کی طرف جا رہا تھا اس کو مقروض کر دیا، چوری کر کے. وہ بھی کرپشن، ان کے اوپر تو پوری فلم بنی ہوئی ہے ڈرٹی منی. انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیا، ملک مقروض ہو گیا. مہاتر محمد نے ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک کولیشن بنا کے اس کو ہرا کے پاور میں آ گئے. اب مہاتر محمد مسلمان دنیا میں اگر میں سمجھتا ہوں کوئی اسٹیٹسمین نکلے تو وہ نکلے جنہوں نے ٹرانسفارم کیا اپنے ملک کو.
2.5 साल में स्टेटस को ने उनको गिरा दिया वही। और मैं महातिर मोहम्मद से जब पूछा यहाँ, उन्होंने कहा हमारे नए लोग थे, उनके वही पुराने थे, इंट्रेंच थे, रूट्स थी, ब्यूरोक्रेसी में वो थे। यानी वो पार्टी महातिर मोहम्मद जैसे कि 2.5 साल में फारग कर दी उन्होंने। तो ये आसान नहीं होता जब आप स्टेटस को इंट्रेंच्ड होता है, आप उसके अंदर एक कोशिश कर रहे हैं, इसमें गलतियां होंगी, कॉम्बिनेशंस, लेकिन बनेंगे। मैं समझता हूं कि पंजाब ठीक तरफ जा रहा है। कहते ये हैं कि इफ पंजाब सिंग्स सेंटर सिंग्स, यानी कि आपकी पॉलिटिकल स्टेक भी बहुत ज़्यादा है, और यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि अगर आपने वहाँ डिलीवर नहीं की आपकी पार्टी ने, या वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, तो आपकी पॉलिटिकल पूरा कैरियर और आपकी पार्टी का कैरियर जो है, क्योंकि ये पंजाब जो है, और यू स्टिल बिलीव कि उस्मान बुज़दार इज डूइंग डिजायरेबल, जैसे भी आपके लिए आइडियल हो सकती है परफॉर्मेंस। लेकिन पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुझे याद है नवाज शरीफ जब 1985 में चीफ मिनिस्टर बने थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। ये पहली दफा है, आसान नहीं है, पंजाब बड़ा सूबा है, मेरे ख्याल में वो सीख रहे हैं। मैं अपना कहता हूँ कामरान, मैंने जितना इन 2 सालों में सीखा है, मुझे तो आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट क्या होती है, हालांकि मैं इनसे तो बेहतर जानता था, लेकिन जब तक आप गवर्नमेंट में नहीं आते आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अदारे हैं गवर्नमेंट के, उनको सारों को उनका पता चलाते चलाते थोड़ा टाइम लगता है। मेरा ये है कि आप पंजाब में देखेंगे, पंजाब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं तो अब सारों सूबों का जायज़ा ले रहा हूँ ना। जो पंजाब के अंदर हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, लोगों को नौकरियां देनी, और लोगों को सबसे बेहतरीन तरीका नौकरियां का क्या है, एक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर और दूसरा है हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेक्टर। उसमें जो इम्प्रूवमेंट पंजाब में आ रही हैं, अभी मुझे सबसे केपी भी साथ साथ है, क्योंकि केपी में तो पुरानी हम तजर्बा था, यानी गवर्नमेंट में रह चुके थे, तो वो भी साथ जा रहे हैं, लेकिन पंजाब इस वक्त बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है।